نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا کروڑہ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج میرا عنوان ہے ماں کی تربیت اپنی بیٹی کے لیے، کہ ماں کی تربیت اسلام میں، ماں اپنی بیٹی کی کس طرح اسلام میں تربیت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آج کل آئے دن نئے نئے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد سال بھر میں 2 سال میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے باقی نہیں رہتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، شوہر کو بیوی سے نفرت، بیوی کو شوہر سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ جو ہمارے اسلاف نے بتلائی، علماء نے بتلائی، وہ یہ کہ علم کی کمی یا تو شوہر میں ہوتی ہے یا پھر بیوی میں ہوتی ہے۔ تو آج اسلامی بہنوں کے لیے اسلام نے کیا تعلیم دی ہے، اور خاص کر ماں کو یہ چاہیے کہ اپنی دلہن بننے والی بیٹی کو کیا تعلیم دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہے، حیا ہے، مسواک ہے، عطر ہے اور نکاح۔ یہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے۔ اور اسی ضمن میں اسی سے متعلق ایک روایت ہے جو کہ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنی شادی ہونے والی بیٹی کو شادی سے پہلے یہ تعلیم دے، کہ ایک روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شوہر ایک عورت کے لیے جنت بھی ہے اور اس کے لیے دوزخ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کی فرما برداری اطاعت کے ساتھ بیوی زندگی گزارتی ہے تو شوہر اس کے لیے جنت ہے، اور اگر نافرمانی کرتی ہے تو اس کے لیے دوزخ ہے۔ ایسی بہت سی روایات ہیں جو آج کل ہماری ماؤں بہنوں کو سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیٹی کو نکاح سے پہلے ان سب چیزوں کی تعلیم دے۔ ایک اور روایت ایسے ہی ہے کہ ہر عورت کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب سوال فرمائیں گے تو سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا، اور جو دوسرا سوال ہوگا وہ دوسرا سوال شوہر کی فرما برداری سے متعلق ہوگا کہ فرما برداری کی ہے یا نہیں کی۔ آج کل علم کی کمی کی وجہ سے نکاح ہوتے ہیں اور کچھ وقت میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ وجہ 2 بھی بنتی ہے، شوہر بھی بنتا ہے، بیوی بھی بنتی ہے۔ لیکن آج میں خاص کر ہماری اسلامی بہنوں کو کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اس پر عمل کی توفیق بھی دے۔ اگر شوہر ظلم کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کچھ شوہر ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، جہالت کرتے ہیں، اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، مار توڑ کرتے ہیں۔ ان کے متعلق آقا علیہ السلام کی روایت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت کرنے لگی اپنے شوہر سے کہ میرے شوہر مجھے مارتے ہیں۔ آقا نے بتلایا کہ تم صبر کرو۔ پھر عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ آقا نے کیا پیاری میٹھی بات کہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ ظلم کرتا ہے تب بھی تم صبر کرو، اس لیے کیونکہ تم اگر صبر کرو گی اللہ قیامت کے دن بی بی آسیہ کو جو ثواب ملنے والا ہے وہ ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ شوہر کے زیادتیوں پر ظلم کرنے کا ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ ہم تو قیامت پر، ہم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم کچھ دن یہاں سب رہنے والے، اس کے بعد پھر جانے والے۔ ہم یہاں امتحان گاہ میں ہیں، ہم ایک پل پر ہیں
اور عقل مند شخص پل پہ کبھی گھر نہیں بناتا. یہ بھی زندگی بھی ہمارے لیے ایک پل ہے. یہاں پر کچھ وقت کے لیے رکنا ہے, اس کے بعد پھر حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اگر کچھ ناچاکیاں ہوتی بھی ہیں, شوہر ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, صبر کریں, دین سکھائیں. دین انہیں سکھائیں, کیونکہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اسے دین کی طرف لائیں, اس کی دینی تعلیم اور تربیت کریں. اس لیے خاص کر ہماری ماؤں بہنوں میں جو دین سے دوری ہے, ضروری یہ ہے کہ جتنا دنیاوی تعلیم سیکھتے ہیں اس سے زیادہ دین سیکھنے کی کوشش کریں, تاکہ نکاح کے بعد اولاد کی بھی اچھی تربیت ہو سکے, شوہر کی بھی دینی تربیت ہو سکے. اب ایک اور بات جو آج کل ہمارے رشتوں میں ٹوٹنے کی وجہ بن رہی ہے کہ بچی جو خود کو فری مائنڈ کہہ رہی ہے کہ ہم اوپن تھنکنگ رکھتے ہیں کہ ہم پر شوہر کا کچھ حق نہیں ہے, کچھ حق ہیں, زیادہ حق نہیں ہے. اور ایک وجہ یہ جو ٹوٹنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی نافرمانی کرتے ہوئے گھر سے بغیر اجازت کے شوہر کے نکلنا, اور شوہر اس کو اس کی خبر بھی نہیں دینا. روایت ہے, آپ کو روایت بتلاتا ہوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو فرشتے اس کے گھر واپس آنے تک اور اس کے توبہ کرنے تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ شوہر کی بغیر اجازت باہر جانے کی سزا بتلائی گئی ہے, وعید بتلائی گئی ہے. تو اسلامی بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے میری کہ دینی تعلیم سیکھیں. دینی تعلیم سیکھنے کے لیے ہمارے مقامات پر, ہمارے شہروں میں بہت سی عالمہ بہنیں ہیں, ان کی صحبت اختیار کریے. ہم دنیاوی تعلیم سیکھنے کے لیے بہت دور دور کا سفر کرتے ہیں. اپنی بستیوں میں سفر کریں, اپنی بستیوں میں دیکھیں کہ ہمارے گلیوں میں ہی بہت سی ہماری مائیں بہنیں عالمہ نظر آتی ہیں, ہوتی بھی ہیں. ان کی صحبت اختیار کریں, دین سیکھیں, تاکہ اگر عورت نیک ہوگی, عورت دیندار ہوگی تو یہ دین نسلوں تک پھیلے گا. شوہر اگر دیندار ہو تو دین گھر کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے, اور ماں اگر دیندار ہو, عورت دیندار ہو تو یہ دین پوری نسلوں تک پہنچتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر نسل در نسل آپ کی تعلیم پہنچ رہی ہے دینی, تو پورا ثواب ان کو بھی پہنچ رہا ہے, آپ کو بھی پہنچ رہا ہے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو دینی تعلیم سیکھ کر خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.